پیش کیا جا رہا ہے سورہ روبو چھٹے پارے میں چلا گیا ہے. روبو مینس پون پارا 1/4. تو سورہ نساء چل رہی ہے. اس سورہ کریمہ میں کچھ خاص باتیں ہیں, اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ یا سے شروع ہو رہی ہے, یا سے, یا, اور ختم کس پر ہو رہی ہے؟ الف پر. رقیبہ الف. تو یہ سورہ کریمہ شروع ہو رہی ایسی آیت سے جو یا سے شروع ہوتی ہے اور الف پر ختم ہو جاتی ہے. تبدأ بحرف الیاء و تنتہی بحرف الالف. یا سے شروع ہو کر الف پر ختم ہو جاتی ہے. کچھ سمجھے آپ؟ سمجھ میں یہ آیا کہ عربی زبان میں حروف الہجا یعنی الفابیٹس الف سے یا تک جیسے پڑھتے ہیں اے بی سی ڈی, ایسا انگریزی میں پڑھتے ہیں تو اس میں الف با تا سا پھر یا آخر میں آتا جی. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ عربی زبان میں جو الفابیٹس ہیں حروف الہجا ہیں وہ حمزہ کو چھوڑ کے 28 ہیں اور حمزہ کو لے کر کے 29 ہیں جی. عجیب بات یہ ہے کہ اس پوری آیت میں 28 الف ہیں. گن لو, اس آیت میں 28 الف ہیں جو عربی کے حروف الہجا کی پوری تعداد ہے, اس کا مجموعہ ہے. دس از ناٹ اے کوئنسیڈنس. یہ اتفاق نہیں ہے جی, اتفاق نہیں ہے. حیرت انگیز بات ہے. اچھا, حمزہ کو لے کر کے, حمزہ پر اصل میں زبر زیر پیش پڑھا جاتا ہے, الف پر زبر زیر پیش نہیں آتا. تو اس میں حمزہ کیوں نہیں ہے؟ حمزہ کو ایڈ کر لیں تو 29 ہو جاتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پہلے والی جو سورہ ہے, کون سی سورہ آل عمران, وہ شروع ہوتی ہے حمزہ سے. دس از ناٹ اے کوئنسیڈنس. حیرت انگیز, اسٹرینج. یہ سورہ کریمہ یہ مشابہ ہے, مماثل ہے سورہ حج کے جی. سورہ حج کے مماثل ہے. کیسے؟ ایک تو یہ کہ یہ بھی شروع ہو رہی ہے ان الفاظ سے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اور سورہ حج بھی شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم. دیکھو, اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سورہ نساء یہ ترتیب مصحفی میں 4 نمبر پہ ہے. سورہ فاتحہ, سورۃ البقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, یہ چوتھی ہے. ترتیب مصحف میں یہ 4 نمبر کی سورہ ہے, یعنی السورۃ الرابعہ من نصف الاول من القرآن, یعنی فرسٹ ہاف کی ایک چوتھی سورہ ہے. اور سورہ حج قرآن حکیم کے سیکنڈ ہاف کی چوتھی سورہ ہے جی. ہاف کیا ہوتا ہے؟ 15ویں پارے پر. سورہ کہف کے بعد سورہ مریم, سورہ طٰہٰ, سورہ انبیاء. سورہ انبیاء کے مان بعد حج ہے, یہ چوتھی سورہ ہے. کتنا عجیب. دس از ناٹ اے کوئنسیڈنس. یہ کسی علیم الخبیر کا کلام ہے. یہ اس قدر اہتمام کسی کلام میں نہیں ہوتا, انسانی کلام میں نہیں ہوتا ہے جی. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں یا ایھا الناس اتقوا ربکم کہہ کر کے
انسان کی نشأت اولا کا بیان ہے، اور سورہ حج میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم کہہ کر کے انسان کی نشأت ثانیہ کا بیان ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں اس کی پیدائش کا بیان ہے اور وہاں اس کے اٹھائے جانے کا بیان ہے۔ یہاں پیدا ہو رہا ہے، وہاں اٹھایا جا رہا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جی یہ اس کی نشأت اولا ہے، اور وہاں قبر کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، یہ نشأت ثانیہ ہے۔ دس از ناٹ اے کوئنسیڈنس۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ قرآن ہے، یہ عجیب و غریب سائنس ہے، تمام سائنس سے پرے ایک الگ ہی سائنس ہے اس کی۔ This is a miracle of miracle. This is a miracle of miracles. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک بات کہی گئی ہے کہ 4 شادی جائز ہے، مباح ہے، جائز ہے، لیکن سب سے اہم اور واجب عدل ہے۔ دیکھو نا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو فواحدۃ، ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ تو جائز ہے 4 اور واجب ہے عدل، انصاف۔ تو اگر عدل نہ کر سکو تو واجب کے اوپر عمل کیا جائے، اس لیے کہ سوال جائز کے بارے میں نہیں ہوگا، سوال واجب کے بارے میں ہوگا، وہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہذا دقیق، بہت باریک بات ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ 4 شادیاں جائز ہیں، مباح ہے یہ، لیکن عدل واجب ہے۔ تو اگر عدل کر سکتے ہو تو 4 کر لو، جائز ہے، لیکن عدل کرنا واجب ہے۔ اگر عدل نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو، اس لیے کہ جائز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، واجب کے بارے میں سوال ہوگا، لہذا ایک پر اکتفا کرو۔ تحقیق وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اچھا لڑکی کیسی ہونی چاہیے وہ بتایا گیا، طیبہ ہونی چاہیے، لل فاجرہ، فسق و فجور والی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں لڑکی تلاش کرو تو مالدار دیکھ کر کے، تعلیم دیکھ کر کے مت کرو، دینداری دیکھ کر کے کرو، اور سب جمع ہو جائے تو نور و لا نور۔ لیکن اب سب یہی ڈھونڈو گے، مال بھی مل جائے، حسن بھی مل جائے، نسب حسب بھی مل جائے، اور دین بھی مل جائے، تو تلاش کرتے رہو گے دوسری لڑکیاں کیا کریں گی؟ تو یہ سب ڈھونڈتے مت بیٹھو، جی مل جائے تو اچھا ہے، نہیں تو دیندار مل جائے چلا لو، ضروری ہو۔ طیبہ ہونی چاہیے، جس کا اپوزٹ فاجرہ ہے، دیندار لڑکی ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے، دیندار لڑکی جب تمہارے نکاح میں آ جائے طیبہ، تو اس کا مہر طیب نفس کے ساتھ دے دو، وہ بتائیں گے کیا قرآن حکیم کے الفاظ، سائنس آف ورڈز دیکھیں اب۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، طیبہ لڑکی ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، جی نحلہ مہر کو کہا گیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ خوشی سے دے دو، نحلہ دے دو، نحلہ کے ساتھ دے دو۔ نحلہ کس کو کہتے؟ نحلہ ایک آگے سورہ آئے گی جس کا نام سورہ نحل ہے۔ نحل مینس بی، شہد کی مکھی، دا بی، شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی چھتا لگاتی ہے، اس کا شہد آپ لے لیتے ہیں بلا عوض، نا کہ کچھ پیسہ دیتے ہیں اس کو، لا۔ تو نحلہ مینس العطیہ علی سبیل التبرع، ڈونیشن کے اعتبار سے، ڈونیشن کے اعتبار سے، علی سبیل التطوع، عن طیب نفس، وہ کچھ لیتی نہیں ہے، دے دیتی ہے۔ تو العطیہ بلا عوض، تو اس کا جو مہر ہے وہ عطیہ ہے بلا عوض۔ اور ایک نقطہ اور،
کہ اللہ نے بی کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے شہد کی مکھی کے اندر کہ وہ تمام چیزوں کے اوپر گزرتی ہے مگر گندی چیز پر نہیں بیٹھتی ہے. جی گندی چیز پر نہیں بیٹھتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں نہلا کہا ہے لڑکی لاؤ گندی لڑکی نہیں لانا، اور مہر دو تو نہلا کے ساتھ دل کی خوشی کے ساتھ دے دو. العطیہ بلا عوض، العطیہ علی سبیل التبرع. کیا کلام الہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کائنات میں ایسی کتاب نہیں ہے، سائنس آف ورڈس، دنیا کی کوئی کتاب مقابلہ ہی کچھ نہیں، بول بھی نہیں سکتے کہ ایسی کوئی کتاب کوئی لا سکتا ہے، ایک آیت نہیں لا سکتا کوئی. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ کسی کا ولی بنا دیتا ہے. مثلا بچہ چھوٹا ہے، باپ مر گیا ہے، اب چچا یا کوئی اور اس کا ولی ہو جاتا ہے، اس کے مال کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. اب بچہ یا تو کم عقل ہے، سفیہ جا کر وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي السَّفِيهُ الَّذِي لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ. ایسا بچہ جو اپنے مال میں صحیح تصرف نہ کر سکے. کیوں؟ لِصِغَرٍ فِي سِنِّهِ أَوْ لِقُصُورٍ فِي عَقْلِهِ، یا تو بہت چھوٹا ہے عمر میں یا پھر عقل کم ہے، ناسمجھ ہے. تو ایسا بچہ جس کی عقل کم ہو، ابھی رشد کو نہیں پہنچا ہو، پوری عقل نہیں ہوئی ایک، یا پھر وہ بہت چھوٹا ہے، تو چاہے بچہ چھوٹا ہو یا پھر کم عقل ہو، ناسمجھ ہو، جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے اور جب تک یہ بڑا نہ ہو جائے اس کے مال کی حفاظت کرو. وہ عقل والا ہو جائے اور وہ بڑا ہو جائے تو ان کا مال انہیں دے دو. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال انہیں دے دو. یہ کہا گیا ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے کمزور جو طبقہ ہے اس کی کس قدر رعایت فرمائی ہے، کس قدر رعایت فرمائی ہے. آگے بتایا جا رہا ہے کہ وراثت کا جو سبب ہے اور اس کی جو اساس ہے، بیس ہے اس کا، وہ افضلیت اور کوئی اور چیز نہیں ہے. جیسے کہا جائے کہ بھئی گھر میں ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، ایک طاقتور ہے، کمزور ہے، تو وراثت میں عالم کو زیادہ دے دو اور بہادر کو زیادہ دے دو، کمزور کو کم دے دو، عالم کو زیادہ دے دو، جاہل کو کم دے دو. لا لا لا، بتایا گیا کہ ان تقسیم الارث لیس اساس الافضلیہ، افضلیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بل علی اساس الاقربیہ، جو قریب ہے زیادہ. اسی وجہ سے فرمایا گیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اقربیت یہ اساس ہے، قریب جو ہو زیادہ، قریب اس کے بعد پھر قریب، اس کے بعد پھر قریب. تو اقربیت، اور جس کی ذمہ داری زیادہ ہو اس کو زیادہ دیا جائے، جس کی ذمہ داری کم ہو اس کو کم دیا جائے. جیسے لڑکی کو لڑکے کا آدھا ہے، لڑکے کو ڈبل دیا جائے اس لیے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. لڑکی کو کم دیا جائے آدھا، یہ فطرت کے عین مطابق ہے. جی اٹ از ناٹ اگینسٹ نیچر، یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے، یہ نیچر کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ لڑکی کو خرچہ کہاں کرنا پڑتا ہے؟ بیٹی ہے تو باپ اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، شادی ہو گئی تو شوہر اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، ماں ہے تو بیٹا اس کے اوپر خرچ کرتا ہے. کہاں اس کو پیسہ کہاں لگانا پڑتا ہے؟ پورا پیسہ اگر چاہے تو جمع کر لے، کہیں خرچ کرنا نہیں پڑتا. مسئولیت، پوری ذمہ داری چونکہ لڑکے کے اوپر ہے، لہذا یہ فطرت کے عین مطابق ہے کہ لڑکے کو ڈبل دیا جائے. لہذا فرمایا گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا 2 حصہ، لڑکی کا 1 حصہ. 3 لاکھ ہے تو لڑکی کو 1 لاکھ دے دیا جائے اور لڑکے کو 2 lakhs. اور عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم نبی کے اوپر نہیں چھوڑی ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے، اللہ نے خود تقسیم فرمائی ہے.
اور فرمایا تلک حدود اللہ،